نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک بزرگ بہت ہی نیک، پارسا، نماز، صوم و صلات کے پابند، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت مکان ہے، بہت ہی عمدہ بستر ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، نہایت ہی پرتکلف تخت پر آرام فرما رہے ہیں، مگر اللہ معاف فرمائے ان کے ہونٹوں پر ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ لپٹ رہا ہے۔ خواب میں دیکھنے والے نے ان سے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ حضرت، ایسے اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ سانپ کہاں سے آ گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا محل عطا فرمایا، بہت عمدہ قالین کا بستر ہے اور نہایت پرتکلف تخت پر آرام فرما رہے ہیں، پھر یہ درمیان میں یہ سانپ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہولی کے زمانے میں، جو ہندو ہولی ایک تہوار ہے ان کا، جس میں وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ رنگ پھینکتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ہولی ہولی کے نعرے بھی لگاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہولی کے زمانے میں پان کھا رہا تھا اور ایک مریل سا گدھا سامنے کو جا رہا تھا، میں نے پان کی تھوک جو تھی وہ اس پر ڈال دی اور مذاق میں یہ کہا کہ آج ساری دنیا رنگین ہے اور تجھ پر کسی نے رنگ ہی نہیں پھینکا، تجھے کسی نے رنگا ہی نہیں۔ تو بس اتنی سی بات میں نے کی تھی اور میں نے اس گدھے پر تھوکا اور اس گدھے سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ یار ساری دنیا ایک دوسرے کو رنگ رہی ہے، تمہیں کسی نے رنگا ہی نہیں، آ تجھے میں رنگ دوں۔ بس اس پر اللہ پاک نے میری پکڑ فرما لی، کہا کہ تو نے ہندوؤں کی رسم پر عمل کیا، ان کی مشابہت اختیار کی، اب انجام وہی ہے جو تم بھگتو گے۔ تو وہ کہنے لگا خواب دیکھنے والے، اب یہ دیکھ، یہ اسی پان پھینکنے کا انجام ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ منقول ہے کہ کسی ملک کے اندر مسلمانوں کے قبرستان میں بارش کے دوران ایک قبر کھل گئی، تو اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا کہ بھئی اپنے اپنے قبرستان میں جا کر دیکھیں، ایک قبر ایسی ہے کہ جس کے اندر پانی چلا گیا اور وہ قبر جو ہے وہ گرنے کا امکان ہے، اپنی قبروں کو درست فرمائیے۔ لوگ جلدی سے گئے تو اچانک پہچانا، یار یہ تو فلاں مسلمان کی قبر ہے، اس کے رشتہ داروں کو بتایا، اس کے گھر والوں کو بتایا۔ جب گھر والے آئے انہوں نے کہا میت کو نکال کر قبر کو درست کرنا پڑے گا۔ جب میت کو نکالنے لگے تو عجیب بات دیکھی کہ اس قبر کے اندر ان کا فوت شدہ بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس بیٹے کی جگہ ایک عورت کی لاش تھی، ایک لڑکی کی، جوان لڑکی کی لاش تھی۔ بڑے حیران ہوئے تو پوچھا بھی یہ لڑکی کو کوئی پہچاننے والا ہے؟ تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس نے کہا ہاں میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، اس کے گھر والوں کو جانتا ہوں، یہ تو فلاں شہر میں رہنے والے فلاں بندے کی بیٹی ہے اور وہ بندہ تو عیسائی ہے اور یہ لڑکی بھی عیسائی ہے۔ سارے پریشان ہوئے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر اپنے لڑکے کو دفن کیا تھا، چلو چل کر معاملہ پوچھتے ہیں۔ ان کے گھر گئے، ان سے کہا کہ بھی آپ کی فلاں بیٹی کا انتقال ہو چکا؟ انہوں نے کہا جی ہماری لڑکی کا انتقال ہوا، کہا اس کی قبر پر لے کے چلیں۔ تو وہ عیسائیوں کے قبرستان میں لے گیا اور اس کے گھر والے کہنے لگے، اس کے باپ اور ماں کہنے لگے یہ ہماری لڑکی کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی لڑکی ہمارے مسلمانوں کے قبرستان میں ہے، یہ دیکھیں اس قبر کے اندر کون ہے۔ جب عیسائیوں کے قبرستان میں سے اس قبر کو کھودا گیا، اندر دیکھا تو اسی مسلمان نوجوان لڑکے کی لاش موجود تھی۔ سارے حیران تھے، کہا جی کسی عالم کو بلائیں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو اسی مقامی عالم کو لایا گیا، اس نے ان کے گھر والوں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری لڑکی عیسائی تھی لیکن کیا اس کے کوئی دوست احباب مسلمان بھی تھے؟ اس کے والدین نے کہا ہاں ہمارے ہمسائے جو ہیں یہ مسلمانوں کے کچھ گھر ہیں اور ہماری لڑکی جو تھی مسلمانوں کو اچھا سمجھتی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی اور یہ کہتی تھی ہم سے کہ امی ابو
ہم عیسائی مذہب تو ہیں لیکن ہمارے مذہب سے زیادہ اچھا مذہب مجھے مسلمانوں کا لگتا ہے، ہمیں اسلام سچا مذہب لگتا ہے۔ دل کے اندر یہ بات وہ کہتی رہتی۔ اور پھر وہ مولانا نے ان مسلمان والدین سے پوچھا کہ تمہارا لڑکا جو اسلام کے خلاف بات کرتا تھا کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا مولانا ہمارا لڑکا نیک تو تھا لیکن کبھی کبھی یہ کہہ دیتا تھا اپنے دوست احباب سے کہ یائی عیسائی مذہب کے اندر یار فلاں چیز بہت اچھی مجھے لگتی ہے، عیسائی مذہب کی بعض چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، وہ عیسائیوں کو اچھا سمجھتا تھا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاک پیغمبر کی یہ روایت موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ انہی میں سے اس کو اٹھائے گا۔ اس لڑکی نے اسلام کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے اس کو اٹھا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا، اور اس لڑکے نے جو مسلمان تھا اس نے عیسائی مذہب کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر سے یہاں سے اس کو نکال کر عیسائیوں کے قبرستان میں داخل کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارے پاک پیغمبر نے تمہیں جو بات بتائی ہے، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کو پسند کرے گا، جس کے رسم و رواج کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ انہی میں سے اس کا حشر و نشر فرمائیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، انہی کے اسلام کو اچھا جاننا چاہیے، اپنے ہی مذہب کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی اور مذہب کو، یہود و ہنود و نصارہ کو اچھا سمجھیں، ہندوؤں کو اچھا سمجھیں، اگر عیسائیوں کے مذہب کو اچھا سمجھیں گے تو ہمارا حشر نشر بھی قیامت کے دن اور ہماری قبریں بھی انہی